آپ بولنا چاہیں گے کچھ، اس توجہ کی وجہ سے نکل جائے گا کچھ، اس لیے اعلیٰ حضرت اپنے دل میں کہتے ہیں، میں نے کہا ہے محبوب الہی یہاں آیا تو تھا میں اپنے دل کی بات رکھنے کے لیے، لیکن یہ شور و ہنگامہ، یہ ڈھول باجے، لوگوں کی آوازیں، اس شور و غل میں اپنے دل کی بات آپ کے پاس کیسے بیان کروں؟ پھر کہتے ہیں میں نے بسم اللہ پڑھا، روضہ انور کے اندر قدم رکھ دیا، آپ کے مزار کے اندر قدم رکھا، اندر قدم رکھنا تھا، نہ کوئی قوالی ہے، نہ کوئی ہنگامہ ہے، نہ کوئی آواز۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید کہ لوگوں نے قوالی بند کی ہوگی، پھر میں الٹے قدم مار، ذرا دیکھو تو صحیح کہیں قوالی بند تو نہیں ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں جب میں الٹے پاؤں واپس نکلا، قوالی بند نہیں پہلے کی طرح چل رہی تھی، شور و ہنگامہ تھا۔ پھر میں نے مزار کے اندر قدم رکھا، کوئی آواز نہیں، بالکل سناٹا اور سکون۔ میں سمجھ گیا اے محبوب الہی یہ آپ کے در کا فیضان ہے، جو انسان جو اپنے دل میں لے کر آتا ہے وہ مرادیں پاتا ہے۔ میں نے دل میں سوچا ہی تھا اس ہنگامے میں اپنی دل کی بات کیسے بیان کروں گا، میں نے سوچا آپ نے اسے پورا کر دکھایا، باہر ہنگامہ ہے اندر سناٹا ہے۔ ذرا سوچیے یہ ہے اعلیٰ حضرت کی ذات۔ آپ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں، آپ سادات کرام کی اتنی عزت کرتے تھے۔ علامہ حشمت علی صاحب ایک مرتبہ آ کے پوچھتے ہیں کہ حضور ایک بچہ ہے ہمارے یہاں پڑھتا ہے، آل رسول ہے، لیکن ذہن کے اعتبار سے کمزور ہے، سبق یاد نہیں ہوتا ہے، کیا میں اسے سزا دے سکتا ہوں، سزا کے طور پر مار سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولانا حشمت کیا بول رہے ہیں سزا کے بارے میں؟ سزا اور آل رسول کبھی سوچئے گا بھی۔ تو آپ جانتے ہیں مولانا حشمت علی صاحب نے کہا حضور پھر کیا کریں؟ آپ نے کہا کہ اگر بالکل مجبور ہو جائیں، حالات ایسے پیدا ہو جائیں تو آپ یہ نیت کریں کہ میں اولاد رسول کے قدموں سے دھول صاف کرتا ہوں، اس نیت سے آپ اس کے پیر میں ماریں، نیت یہ ہو کہ میں ایک آل رسول کے قدم سے دھول ہٹاؤں۔ یہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ کے سلسلے کے خود ایک بزرگ تحریر فرماتے ہیں، میں سوچ رہا تھا اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عاشق ایک پٹھان کے گھر میں کیسے پیدا ہوا؟ ذرا دھیان دیجیے گا کہ اتنا بڑا عاشق رسول، اتنا بڑا عالم، وقت کا محدث، مفکر، جو کہہ لیجیے سب کچھ ایک پٹھان گھر میں کیسے پیدا ہو گیا؟ پھر وہی جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ سید کے گھرانے میں پیدا ہو جاتے تو سیدوں کی جو پہچان انہوں نے کروائی ہے، لوگ کہتے کہ سید خود اپنے منہ میاں مٹھو بن گئے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کو اللہ نے سیدوں کے گھرانے میں نہیں، پٹھان کے گھرانے میں پیدا کیا، تاکہ دنیا والوں کو بتائے اے دنیا والوں اولاد رسول کا مقام کیا ہوتا ہے، اولاد رسول کی عزت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے بریلی کے تاجدار نے کہا اولاد رسول کو ان کے ذاتی مشاغل، ان کے ذاتی کام کی بنیاد پر تم مت پرکھو، بلکہ دیکھو کہ ان کو نسبت کس سے ہے، نسبت کی وجہ سے ان کو پرکھو۔ اس لیے آپ نے فتویٰ دیا کہ ایک آل رسول فاسق بھی ہو جائے تب بھی وہ واجب التعظیم ہوا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک پالکی اٹھانے والا آل رسول جب اعلیٰ حضرت کو اٹھا کر کے پالکی پر لے جا رہا تھا، تھوڑی ہی دور گئے تھے، آپ نے کہا پالکی روکو، اور کہا آپ میں سے بتائیے کون اولاد رسول ہے، نبی کی آل میں سے ہے؟ کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پیغمبر اعظم کا واسطہ دیا کہ تمہیں پیغمبر اعظم کا واسطہ، تمہیں تمہارے نانا کا واسطہ، کہ بتاؤ تم میں سے کون آل رسول ہے۔ تو مجبوراً وہ پالکی اٹھانے والا کہتا حضور میں نے اپنا یہ نسب، اپنا یہ راز چھپا کر کے رکھا تھا، لیکن آپ نے نانا کا واسطہ دے کر مجھے اس راز کو افشا کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے ان سے تو معافی کئی مرتبہ مانگی، لیکن اس کے بعد آپ نے باصرار انہیں پالکی پر بٹھایا اور کہا اے نبی کی اولاد، کل میرے محبوب اگر مجھ سے پوچھ لیں اے احمد رضا کیا میرے نواسے کا کاندھا
تیری سواری کے لیے تھا، اس وقت یہ احمد رضا اپنے محبوب کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ اس لیے آپ پالکی پر بیٹھیں۔ دنیا دیکھ رہی تھی کہ ایک پالکی اٹھانے والا پالکی میں بیٹھا ہے، وقت کا مجدد، وقت کا عاشق رسول، وقت کا مفسر، وقت کا محدث اپنے کاندھے پر اس پالکی پر اٹھا کر ایک آل رسول کو سفر کروا رہے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، کیا ہے مقام سید دیکھے جہان والے، کیا ہے مقام سید دیکھے جہان والے، ارے کاندھا رضا کا ہے اور سید کاندھا رضا کا ہے، سید کی پالکی ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی محمد۔ چلیے ماشاءاللہ، اب غور کیجئے گا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان، اب بات جب آ گئی ہے تو میں ایک مسئلے کو حل کر دینا چاہتا ہوں۔ آج کل دیکھیے خاص طور پر اپنے علاقے میں یہ اشرفی رضوی سلسلے کا بڑا کبھی کچھ زمانے میں تنازع تھا، لیکن آج دھیان رکھیے گا، اشرفی ہوں کہ رضوی سب ہمارے ہیں، مشرباً کوئی کچھ ہو، مسلکاً سب اہل سنت والجماعت۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جب ٹرین سے گزرتے تھے، بریلی کی سرزمین سے آپ گزرتے تھے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنی درسگاہ میں کھڑے ہو، نہ کوئی تار نہ ٹیلی فون کنیکشن، دیکھے اشراق نوری، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنی درسگاہ میں کھڑے ہو جاتے اور ادھر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ٹرین میں کھڑے ہو جاتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کوئی پوچھتا، حضور بغیر کسی وجہ کے آپ کھڑے ہو گئے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے شہر سے ایک آل رسول جاتے ہیں، ان کی تعظیم کے لیے میں کھڑا ہو گیا۔ ادھر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ٹرین میں کھڑے ہو جاتے، ان سے مرید پوچھتے، حضور آپ بریلی سے گزر رہے ہیں کیوں کھڑے ہو گئے؟ آپ کہتے تھے ایک عالم دین، ایک عاشق رسول میری تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، اس لیے شفقتاً میں بھی کھڑا ہوں۔ یہ کنیکشن تھا، یہ بزرگان دین کا کنیکشن۔ آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت کے دربار کے پروردہ محدث اعظم ہند ہے، اعلیٰ حضرت کے دربار کے پروردہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے صاحبزادے احمد اشرف میاں ہے، اور پھر احمد اشرف میاں کے بیٹے جنہیں سرکار کلا کہا جاتا ہے، حضور مختار اشرف علیہ رحمت و رضوان، ان کا نام رکھنے والا کوئی اور نہیں اعلیٰ حضرت کی ذات ہے کہ احمد اشرف میاں نے جب آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاتے، حضور آپ کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے، اسی رشتہ تلمس کی بنیاد پر آپ کے گھر کوئی پوتا پیدا ہوا ہے، ذرا نام تحریر فرما دیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ محمد نام رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، پھر آپ کے نانا کا نام ہے اس لیے پہلا نام محمد رکھا جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ احمد اشرفی الجیلانی نے عرض کیا، حضور کوئی تاریخی نام رکھ دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کہتے ہیں کہ ان کا نانا مختار کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے ان کے نام پر ان کا نام محمد مختار رکھ دیا جائے۔ جب محمد مختار رکھا گیا تو آپ کی تاریخ ولادت جو ہے سن 1333 ہجری سے نکل آتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہا گیا کہ ان آپ کا تعلق حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے ہے، اس نسبت سے ان کا نام محمد مختار اشرف رکھ دیا جائے۔ تو محمد مختار اشرف یہ بھی تاریخی نام ہے، محمد مختار یہ بھی تاریخی نام ہے، ہجری کے اعتبار سے محمد مختار یہ تاریخی نام ہے، اور عیسوی کے اعتبار سے محمد مختار اشرف یہ تاریخی نام ہے۔ سوچئے یہ ہمارے دونوں خانوادے کا تعلق ہے۔ صرف یہی تک بس نہیں، بلکہ جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا وصال ہوا، محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ کچھوچا کی سرزمین پر میں حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو وضو کرا رہا تھا، اسی درمیان میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں اچانک رو رہے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات نکل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے، کیا کسی موذی جانور نے تکلیف دے دی، آپ اچانک رو رہے ہیں؟ اس وقت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں، اے محدث اعظم، اے محمد، کہتے ہیں محدث کچھوچوی ذرا سنو تو صحیح، ابھی میں نے
فرشتوں کے کاندھے پر قطب الارشاد کا جنازہ دیکھا۔ ذرا سنیے یہ کس نے کہا؟ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے کہا ابھی میں نے فرشتوں کے کاندھے پر قطب الارشاد کا جنازہ دیکھا ہے۔ اور اس وقت محدث اعظم ہند فرماتے ہیں بریلی سے نہ کوئی تار آیا تھا نہ کوئی خبر آئی تھی، کچھ دیر کے بعد جب تار آیا کہ بریلی میں مولانا احمد رضا کا وصال ہو چکا۔ یہ بزرگانی دین کے قلبی تعلقات دیکھیے، بریلی میں اعلیٰ حضرت کا وصال ہوتا ہے، کچھوچا میں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو بغیر کسی ظاہری وسیلے کے اطلاع ہو جاتی ہے۔ صرف اطلاع ہی نہیں، جب اطلاع ہوتی ہے تو آپ غم کا اظہار کرتے ہوئے آنکھیں اشک بار ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی ملاحظہ فرماتے ہیں کہ آسمان پر فرشتے ان کے جنازے کو کاندھا پر اٹھائے جائے۔ اسی اعلیٰ حضرت کا وصال جب 25 صفر المظفر سن 1340 ہجری کو مطابق 28 اکتوبر 1921 عیسوی کو بریلی کی سرزمین پر آپ کا وصال ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن عین جمعہ کے وقت ہندوستانی ٹائم کے مطابق 2:38 پر آپ کا وصال ہوتا ہے۔ اب دھیان رکھیے گا، حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کا بیان ہے کہ آپ کہتے ہیں میرے تعلیمی ادوار میں سے سب سے بہتر دور وہ تھا جب میں حضور صدر الشریعہ کے ساتھ تقریباً 9 سالہ زندگی خواجہ غریب نواز کے دربار جامعہ معینیہ اجمیر شریف میں میں نے گزاری تھی۔ یہ ہمارے تعلیمی دور کا سب سے سنہرا دور تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک انسان، ایک کہتے ہیں کہ شامی بزرگ وہاں پر آتا ہے اور وہ اپنے آنے کی وجہ بیان کرتا ہے۔ وہ وجہ کیا بیان کرتا ہے؟ لکھنے والے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیت المقدس میں 25 صفر المظفر کو اچانک میری آنکھ لگ جاتی ہے تو میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام ہے، صحابہ کا مجمع ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے، کسی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ میں نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا فدا کا امی کہتے ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کس کی آمد کا انتظار کیا جا رہا ہے، کس کا کہتے انتظار ہو رہا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں احمد رضا کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس شامی بزرگ نے پوچھا تھا کون ہے یہ احمد رضا، کہاں کے رہنے والے ہیں احمد رضا؟ میرے محبوب نے فرمایا ہندوستان کا رہنے والا، بریلی شہر سے تعلق رکھنے والا میرا ایک عاشق ہے جسے احمد رضا کہا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، میرے اندر شوق پیدا ہوا۔ اس وقت احمد رضا کے بارے میں پتا چلا کہ آپ بقید حیات سے ہیں، زندہ ہیں، تو میرے اندر شوق پیدا ہوا چلو اس انسان سے ملاقات کر کے آتے ہیں، مل کر کے آتے ہیں جن کے استقبال کے لیے آقا صحابہ کی جھرمٹ میں موجود ہوں اور ان کی آمد کے منتظر ہوں۔ کون ہے اتنا عظیم انسان؟ چلو ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں۔ وہ انسان اپنا رختے سفر باندھتا ہے، وہاں سے چلتا ہے، چلتے چلتے وہ کہتے ہیں ملک شام سے جب ہندوستان آیا تو تقریباً محرم کے مہینے میں ہندوستان کی سرزمین پر پہنچتا ہے، بریلی شریف پہنچتا ہے۔ وہاں جا کر کے جب پتہ لگاتا ہے تو یہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسی 25 صفر المظفر کو جس دن انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کسی احمد رضا کے منتظر ہے، اسی تاریخ کو عین جمعہ کے وقت میں، جمعہ کے دن 2:38 میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ ذرا آپ سنیے، یہ اعلیٰ حضرت ہیں جن کا استقبال، جن کا انتظار میرے محبوب فرماتے ہو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان۔ آج ہم تمنائیں لیے جاتے ہیں کہ اس دنیا میں نہ صحیح، جب اس دنیا سے جائیں گے نبی کی زیارت ہوگی۔ جو انسان دل میں نبی کی زیارت کی تمنا لیے رہتا ہے تو اللہ کبھی نہ کبھی انہیں اس زیارت سے مشرف فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ذات ایسی ہے، اس دنیا میں آپ نے عالم رویا میں بھی رب کی زیارت کی ہے، اور علماء نے بیان فرمایا ہے کہ عالم بیداری میں بھی آپ نے آقا کی زیارت کی ہے۔ جب آپ حج سے آپ فارغ ہوئے، اس کے بعد اس زمانے میں، جس زمانے میں موٹر کار نہیں تھے، جس زمانے میں یہ بس ٹرک ایجاد نہیں ہوئی تھی، آپ مکہ سے مدینہ جانا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ حاجیوں کی ایک ٹولی ہے، جماعت ہے، آپ تنہا نہیں ہے کہ آپ چلے جائیں۔ وہ اعلیٰ حضرت جن کے دل میں ایک طرف مدینہ ہو تو ایک طرف کہتے ہیں مکہ شریف ہو، اس لیے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں کہا تھا
کہ طیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے؟ آپ ذرا سوچئے، وہ اعلیٰ حضرت ہیں، حج سے فارغ ہو گئے ہیں، مدینے کی طرف جانا چاہتے ہیں، دل مضطرب ہے، دل پریشان ہے، کب جائیں اپنے محبوب کے دربار میں، کب روضہ رسول کی زیارت کی جائے؟ تنہا نہیں ہے، حاجیوں کے قافلے کے ساتھ ہے، حاجیوں کی ٹولی ہے، ٹال مٹول ہو رہا ہے، انتظار پر انتظار ہو رہا ہے۔ جب دل زیادہ پریشان ہوا تو حاجیوں کو مخاطب کر کے اسی عرب کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت نے کچھ اشعار قلم بند کیے، جس کا مطلب تھا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، آپ زمزم تو پیا، خوب بجھائی پیاسے، آؤ جودے شہ کوثر کا دریا دیکھو، اور غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ آخر آپ مدینہ پہنچتے ہیں، آپ روضہ انور میں یہ تمنا لیے ہوئے کہ نبی کی زیارت ہو جائے، آپ وہاں پر آرام فرماتے ہیں، رہتے ہیں، لیکن پہلی شب قسمت انگڑائی نہیں لیتی ہے، قسمت جاگتی نہیں ہے، نبی کے دیدار سے مشرف نہیں ہوتے ہیں۔ دوسری شب آتی ہے، دوسرا دن آتا ہے، نعت کے اشعار تیار کرتے ہیں اور مزار شریف کے ارد گرد آپ گنگناتے ہیں، رسوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اے بہاروں جھوم جاؤ، اے بہاروں خوشیاں مناؤ، کہ بہاروں کے بہار مصطفیٰ جان رحمت تشریف لا رہے ہیں۔ اس طرح اشعار گنگناتے چلے جا رہے ہیں۔ اخیر میں اپنی عاجزی ظاہر کرتے ہوئے، انکساری ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے کہا، لیکن ہم عاشقوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنے محسن کو کتے سے تعبیر کریں، اس لیے لوگ کہتے ہیں تجھ سا شیطان ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے احمد رضا، تیری کیا بساط ہے اس دربار میں، تو جیسے تو ہزارے پھرتے رہتے ہیں۔ جب یہ شعر کہہ کر کے آپ مواجہہ شریف کے اندر بیٹھتے ہیں، آپ کا نصیبہ جاگتا ہے، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ عالم بیداری میں نبی اکرم علیہ السلام ظاہر ہوتے ہیں۔ میرے آقا احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ پکار اٹھتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ذرا آپ غور کیجئے گا، یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ میں آپ کو چلتے چلتے ایک بات اور بیان کر دوں، حضور محدث صورتی جن کی ایک ذات خود اپنی نرالی ہے، خود وہ ولی کامل ہیں، محدث صورتی، آپ کہتے ہیں، آپ کا ایک شاگرد ہے، وہ آپ سے کہتا ہے حضور آپ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے مرید ہیں، لیکن پھر بھی جب بھی دیکھیں آپ کی زبان پر اعلیٰ حضرت کا ذکر ہے، جب بھی دیکھیں آپ کی زبان پر امام احمد رضا کا ذکر، یوں کہہ لیجئے کہ احمد رضا کا ذکر آپ کے سامنے آپ کے لیے روح کا درجہ، کہ جیسے روح کے بغیر یہ جسم بیکار، ایسے ہی لگتا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے تذکرہ کے بغیر آپ کی زندگی بیکار، کہ آخر وجہ کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں، سنیے، کہتے ہیں ابو موسیٰ اسحاق محشی بخاری سے میں نے علم حاصل کیا، اور فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے میں نے بیعت کی، ان کے ارادت میں داخل ہوا۔ تو کہتے علم اتنی بڑی دولت نہیں، بیعت اتنی بڑی دولت نہیں، علم جو دولت میں نے ابو موسیٰ اسحاق محشی بخاری سے حاصل کی وہ اتنی بڑی دولت نہیں، بیعت و ارادت جو میں نے فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے حاصل کیا وہ اتنی بڑی دولت نہیں جتنی بڑی دولت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی سے ملی، وہ ایمان کی پختگی کی دولت،
وہ ایمان کے اندر رسوخ اور اعتقاد کے اندر پختگی کی دولت جو ملی ہے نہ مولانا فضل الرحمان سے ملی ہے نہ محشی بخاری سے ملی ہے. اگر یہ ملی تو مولانا احمد رضا سے ملی. یہ اعلیٰ حضرت کی ذات تھی. آپ ذرا سوچئے وہ اعلیٰ حضرت کیسے نبی کے عشق میں ڈوبے رہتے تھے, کیسے نبی کی محبت میں ڈوبے رہتے تھے. آپ لوگوں نے علماء کرام سے سنا ہے ہمارے ہندوستان میں یو پی کے سرزمین پر ایک ضلع ہے جسے بہرائچ شریف کہا جاتا ہے. بہرائچ شریف میں ایک قصبہ ہے جسے نان پارا کہا جاتا ہے. وہاں کا ایک بادشاہ نواب تھا. لوگ شعراؤں کی جیسے پرانے زمانے جاہلیت میں بھی عادت تھی, بڑے بڑے مالدار لوگوں کی قصیدہ خوانی کرتے تھے اور ان کی شان میں اشعار بنا بنا کر پیش کرتے تھے تاکہ دنیاوی زر مال و دولت حاصل ہو جائے. اسی طرح وہ نان پارا کے نواب کے شان میں بہت سے شعرا قصیدے پیش کر اشعار لکھ کر کے کہتے ہیں کہ نوٹ مدح سرائی حاصل کرتے تھے. کچھ لوگوں نے اعلیٰ حضرت سے کہا تھا اے احمد رضا ذرا آپ بھی ان کی شان میں کچھ قصیدے لکھ دیجئے, کچھ اشعار لکھ دیجئے. تو میرے اعلیٰ حضرت نے بھی قلم اٹھایا اور کیا لکھا, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اے لوگوں میرے مصطفیٰ کا حسن کامل ہے جس کے اندر نقص کا کوئی شائبہ نہیں ہے, جس کے اندر کوئی عیب کا یہ کہتے ہیں کہ گمان تک نہیں ہے. اے لوگوں دنیا میں تم نے پھول کو دیکھا ہے, اس کے اندر خوبصورتی بھی ہوتی ہے, خوشبو بھی ہوتی ہے. اس خوبصورتی اور خوشبو کی وجہ سے لوگ اس پھول کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. جہاں اس پھول کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ خوبصورت بھی ہے, پرکشش بھی ہے, خوشبودار بھی ہے, دل کو اپنی طرف مائل کرنے کی قوت بھی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ایک عیب بھی ہے کہ اس کے اندر کانٹا ہوتا ہے. توڑنے جاؤ گے وہ کانٹا تمہیں تکلیف دے گا, چبھ جائے گا. اسی طرح دنیا میں روشنی کے لیے لوگ شمع جلاتے ہیں, موم بتی جلاتے ہیں, چراغ جلاتے ہیں. اس شمع سے, موم بتی سے, چراغ سے تمہیں روشنی تو مل جائے گی, اندھیرا کافر تو ہو جائے گا, تاریکی ختم تو ہو جائے گی, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس خوبی کے ساتھ کہ اندھیرا کو وہ ختم کر دے, تاریکی کو وہ مٹا دے, اس خوبی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ عیب ہے کہ اس کے اندر دھواں ہوتا ہے کہ تمہاری آنکھ کے اندر آنسو لا دے. لیکن وہ مصطفیٰ جان رحمت, وہ گلشن رسالت کے پھول, وہ آمنہ کے باغ کا پھول جسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے لوگوں کہ دنیا کا تو پھول ہے جس کے اندر خار ہوتا ہے, دنیا کی شمع تو ہے اس کے اندر دھواں ہوا کرتے ہیں, لیکن نور مصطفیٰ کی ذات ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ جس میں دھواں نہیں. اور مقطع میں فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. کتنا بہتر انداز میں آپ نے اس شعر کے مقطع میں پارے نہ کہہ کر کے اس شعر کے اندر اس قصبہ نان پارا کی طرف اشارہ بھی کر دیا اور اپنا مقصد اور مدعا بھی حاصل کر دیا, بتا دیا کہ اے لوگوں میری زندگی کا مقصد کسی دنیا دار, کسی دنیاوی حکومت, کسی دنیاوی بادشاہ, چاہے وہ نام پارا سے تعلق رکھنے والا ہو, اس کی مدح سرائی کرنا نہیں ہے, بلکہ میرا مقصد جو ہے میرے محبوب کی شان میں اشعار گنگنانا ہے, ان کے لیے اپنی زندگی کو وقت. یہ میری شان ہے. اس لیے ہم اور آپ دعا کریں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے اللہ رب العزت ہم سب کو مالا مال فرمائے. ہم طالبان علوم نبویہ اور یہ وارث علوم انبیاء کو اعلیٰ حضرت کے علم کا چھوٹا سا چھیٹ بھی ہم سب کو نصیب فرما دے, اس لیے کہ ان کے دریا کا ایک قطرہ بھی مل جائے نا, یہ وقت کا امام بن جائے گا.
اس لیے ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو فیضان اعلیٰ حضرت سے مالا مال فرمائے. پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اور گفتگو کی جائے گی. کہتے ہیں کہ طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ, طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ, 2 بوند ہی کافی ہیں اگر کچھ اثر کرے. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سب لوگ مل کے ایک مرتبہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.